نام کو دین کی پہچان سمجھ بیٹھے ہیں، نام کو دین کی پہچان سمجھ بیٹھے ہیں، لوگ کس چیز کو ایمان سمجھ بیٹھے ہیں، جس میں 2 ہاتھ 2 پیر اور ایک سر ہو فقط، جس میں 2 ہاتھ 2 پیر اور ایک سر ہو فقط، ہم اسی جسم کو انسان سمجھ بیٹھے ہیں۔ بے حسی اوڑھ کے رہتے ہیں جو کچھ لوگ یہاں، بے حسی اوڑھ کے رہتے ہیں جو کچھ لوگ یہاں، زندگی جینے کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور مذہب اسلام کے غیور نوجوانوں، انسان صبح سے شام تک اور بہت سے انسان 24 گھنٹے کمانے کے چکر میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ دنیا حاصل کرتے ہیں اور کماتے بھی ہیں، دنیا انہیں ملتی بھی ہے، لیکن یہ ساری کوشش وہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، یہ بات سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انسان دھوپ میں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے 2-4 پیسے حاصل ہو جائیں تاکہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ پورا ہو جائے، میرے گھر کے اندر جو میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہونے کے بعد میرے بچے اور میری بیوی سکون و اطمینان سے رہ سکیں۔ اس چیز کے لیے انسان صبح سے شام تک کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر اس کے بالمقابل کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس میں مال و دولت تو بہت ہے، مگر ان لوگوں کے بیوی بچے پریشان رہتے ہیں، فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں، اور باہر دوستوں میں وہ لوگ اپنی شان دکھاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کھاتے پیتے اور بہت زیادہ خرچ کرنے والے انسان ہیں۔ یعنی گھر کے اندر تو چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، توے الٹے پڑے ہیں، اور باہر یہ حال ہے کہ دوستوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ آج کا جو بیان ہے اور بیان کرنے کا جو مقصد ہے، وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں آپ کو 2-4 باتیں بتلانی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دینار تو وہ ہے، دینار اشرفی کی طرح سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، ایک دینار تو وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے راستے کا مطلب کہیں مدرسے میں خرچ کر دیا، کہیں جہاد میں خرچ کر دیا، تبلیغی جماعت میں خرچ کر دیا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں جب میں نے آخری جمعے میں، بلکہ آخری سے پہلے جمعے میں زکوٰۃ لینے کے جو حقدار لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں لوگوں کو یہ بتلایا کہ اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پر بیان سننے کے لیے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو علماء کے اور مدرسوں کے پکے مخالف ہیں، جن کی نظروں میں علماء اور مدرسے چبھتے ہیں، اگرچہ کہنے کے لیے وہ وکیل ہوں، کچہری میں بیٹھتے ہوں، کچھ بھی صحیح، مگر وہ لوگ علماء کو ایک نظر نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح کا ایک آدمی میرے پاس آیا، میں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا، جیسا مجھ سے سمجھایا گیا میں نے سمجھا دیا۔ امید ہے کہ آئندہ کسی عالم سے وہ نہیں اٹکے گا، کیونکہ ہمارے پاس میں ہر طرح کی بھاشا ہے، اچھے لوگوں کے لیے اچھی اور برے لوگوں کے لیے بری بھاشا بھی ہمارے پاس میں موجود ہے۔ تو ہم نے ان وکیل صاحب کو اچھی طرح سے سمجھا دیا، امید ہے کہ ہماری بات انہیں بری لگی ہوگی اور بری لگنی چاہیے۔ ان وکیل صاحب کا سوال یہ تھا کہ مدرسوں کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر لفظ وفی سبیل اللہ ہے، اور وفی سبیل اللہ کے اندر اس بات کو ہم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جاہل نہیں جانتے اس بات کو۔ وکیل صاحب نے وکالت کی ہے، ہم نے مولویت پڑھی ہے، ہم وکیل صاحب کی وکالت میں ٹانگ اڑائیں یا وکیل صاحب ہماری مولویت میں ٹانگ اڑائیں؟ ہم تو ان باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے مدرسوں میں سوکھی روٹی کھا کر
اور پوری پوری رات جاگ کر جو محنت کی ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ان مدرسوں سے کیا حاصل کیا ہے۔ تو ان مدرسوں کے مخالفین اور علماء کے مخالفین میری آنکھ کا کانٹا ہے، میری آنکھوں میں وہ لوگ چبھتے ہیں، تو اس طرح کے کانٹوں کو میں نکالنا بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو بہرحال میں نے یہ بتلایا آپ کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ جو لفظ وفی سبیل اللہ ہے، اس لفظ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تمام ہی راستے آ گئے۔ اس لفظ وفی سبیل اللہ کے اوپر میرے اچانک ذہن میں رمضان کے مہینے کی وہ بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بتلا دی۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس میں سے ایک دینار تو وہ ہے، ایک پیسہ تو وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ کہیں مدرسے میں خرچ کر دیا، کہیں مسجد میں خرچ کر دیا، کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تبلیغی جماعت میں خرچ کر دیا، کسی اللہ والے کے اوپر خرچ کر دیا، یا کہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک دینار اور ایک پیسہ تو وہ ہے۔ دوسرا پیسہ وہ ہے کہ جس پیسے کو آدمی کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ تیسرا پیسہ وہ ہے جس پیسے کو آدمی کسی غریب اور مسکین پر خرچ کرتا ہے۔ یہ تین طرح کے پیسے میں نے آپ کو بتلائے، تین طرح کی چیزیں میں نے آپ کو بتلائی۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کسی غلام کو آزاد کرانے کا کتنا بڑا ثواب ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کسی غریب پر خرچ کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہ ہو، آپ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان سب باتوں کو۔ چوتھا پیسہ وہ ہے جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ بتلائی کہ چوتھا پیسہ وہ ہے جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اب ایک پیسہ تو اللہ کے نبی نے وہ بتلایا جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرا پیسہ وہ بتلایا جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے، تیسرا وہ بتلایا جس پیسے کو آدمی کسی غریب اور مسکین، لاچار اور مجبور پر خرچ کرتا ہے، اور چوتھا پیسہ وہ بتلایا جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اب ان باتوں کو سننے کے بعد جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ اس سوچ میں پڑ رہے ہیں کہ ان چاروں میں سے کس راستے میں خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں زیادہ ثواب ہے، یا کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیا، اس کے گھر کے چولہے الٹے پڑے تھے، ہم نے اس کے گھر میں کھانا بنوا دیا، اس میں زیادہ ثواب ہے، کس میں زیادہ ثواب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان چاروں میں سب سے زیادہ ثواب تمہیں اس پیسے میں ملے گا جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو بڑی عجیب بات بتلا دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، 700 گنا ثواب ملتا ہے، بہت ثواب ملتا ہے، غلام آزاد کرانے کا بہت بڑا ثواب ملتا، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں قیامت کے دن آزاد کرا دے گا۔ کسی غریب کی مدد کرنے سے، کسی غریب کو راضی کرنا، کسی بھوکے کو کھلانا اور کسی ننگے کو پہنانا ایسا ہے جیسے ہم نے اللہ کو کھلا دیا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ مگر ان سب ثوابوں سے بڑھ کر اس پیسے کا ثواب ہے جو ہم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے نہیں؟ زور سے بول کے بتائیے۔ جو ہم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے اس پیسے کا زیادہ ثواب ہے، سب سے زیادہ ثواب۔ اب آدمی یہ سمجھے گا، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ بیوی بچوں پر تو ہم لوگ خرچ کرتے ہی ہیں اور وہ تو ہمارے ذمے ہیں، کچھ لوگ سمجھ لیں کہ ہمارے ذمے پڑ گئے، ان کا تو خرچہ ہمیں کرنا ہی ہے، اور کچھ لوگ سمجھ لیں کہ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس لیے ان کے اوپر تو ہم خرچ کرتے ہی ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ دین نگاہ کو بدلنے کا نام ہے، اپنی نگاہوں کو بدلنے کا نام دین ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کا مقصد
دکھلاوا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، تو اس نماز سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دین کا کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کی نماز ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، مسجد کے اندر پڑھ رہے ہو، اتنا بڑا کام کر رہے ہو، مگر نیت کی خرابی کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف کوئی آدمی کچھ بھی کام کر رہا ہو، دنیا کا کچھ بھی کام، مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ کی اس نماز سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ تو دین نگاہوں کو بدلنے کا نام ہے، ہم اپنی نیتوں کو بدلیں، اس کا نام دین ہے۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا ہماری مجبوری ہے، نہیں کھائیں گے تو بیکار ہو جائیں گے، بالکل کمزور ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، ایک لاش بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم کھانا کھاتے وقت یہ نیت کریں کہ کھانا کھانا اللہ کا حکم ہے، ہم اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ ہمارے بدن میں جان آئے، طاقت آئے، اور پھر ہم اللہ کی عبادت کریں، تو کھانا کھانے پر بھی ثواب ملے گا۔ ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھیں، نکلتے وقت کی دعا پڑھیں، اور یہ نیت کریں کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد میرے بدن میں جو چستی آئے گی اور بدن کے اندر جو میرے اچھا پن پیدا ہوگا، بدن اچھا ہو جائے گا، میں پھر اللہ کی عبادت کروں گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، فطرہ دے رہے ہو، قربانی کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اگر نیت خراب ہے تو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ دنیا کے کام کر رہے ہو، نیت اچھی ہے تو سب کچھ ملے گا آپ کو۔ تو ہم جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کو، اپنی نیتوں کو بدل لیں آج سے ہی، ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے، اور ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم جو کما رہے ہیں، ہم اس لیے کما رہے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس لیے ہم ان کے لیے کما رہے ہیں اور ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر یہ بہت بڑی کمی ہے، ہمارے تعلقات والے لوگوں میں بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں، اس طرح کے لوگ ہمارے تعلق والوں میں ہیں کہ اگر مدرسے والے یا کوئی اور پریشان آدمی ان کے پاس میں آ جائے تو اس کی دل کھول کر مدد کریں گے، مگر اگر ہم ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں تو ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، ان لوگوں کے یہ حال ہیں۔ میں لوگوں کی زندگیوں کو بہت قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، جو میرے تعلق والے لوگ ہیں، میرے آس پاس والے لوگ ہیں، میں ان کے سامنے بولتا تو کم ہوں مگر دھیان زیادہ رکھتا ہوں کہ کس طرح سے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، تمام چیزوں پر نگاہ رکھتا ہوں۔ تو ایک آدمی بہت دن پہلے میرے تعلق میں تھا، اس آدمی کے پاس میں ایک دن اس کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا تو ایک فقیر نے اس سے پیسے مانگے، اس نے 50 روپے نکال کے دے دی، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب وہ جو فقیر تھا اس نے تھوڑی مجبوری ظاہر کی، حالانکہ وہ پیشہ ور فقیر تھا۔ ان صاحب نے 50 روپے لی اور 500 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا بالکل غلط کیا آپ نے اس کو 500 روپے غلط دیے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، ان پیسوں کو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ اس آدمی کا یہ حال تھا کہ اس کی بیوی مجھ سے شکایت کرتی تھی اس کی کہ آپ اسے سمجھاؤ، یہ ہمیں خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتے ہیں، آپ انہیں سمجھاؤ، اور باہر اپنی شیخیہ بھگاڑتے ہیں۔ کوئی آ جائے تو ناشتے کے دسترخوان لگ جائیں گے، مدرسے والے آ جائے تو ان کے لیے لمبے لمبے یعنی رسیدیں بھی لے، یہ بھی لے، کھانا ناشتہ سب کچھ، اور گھروں کے اندر چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے سب سے زیادہ محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تم اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے سارا کا سارا سامان لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا، سارا کا سارا سامان، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ کسی نے گھر کا آدھا سامان لا کر خرچ اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیا۔ جب یہ صحابہ کرام اس طرح سے کرنے لگے تو کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم یہ غلط کر رہے ہوں، گھر کے اندر فاقے ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم پورا گھر کا سامان لا کر اللہ کے نبی کو دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم غلط کر رہے ہوں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، پھر
کہ اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں، ہم کتنا مال خرچ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قل عفو کا مطلب ہے تمہارے بیوی بچوں کے جائز خرچے پورے ہونے کے بعد جو بچ جائے، عفو جو بچ جائے، تمہارے بیوی بچوں کی عیاشیاں نہیں بلکہ جائز خرچے پورے ہونے کے بعد جو بچ جائے اسے اللہ کے راستے میں دے دو۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کسی آدمی کے گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑا ہو تو ایسے آدمی کو ابھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے دعا کرا دینا چاہیے۔ تو اگر کسی آدمی کے گھر میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہوں تو ایسے آدمی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات سن لو، بالکل 2 اور 4 کی طرح صاف صاف بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہوں اور وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے اپنے بیوی بچوں کو فاقے سے بچاؤ، پہلے اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کرو، اللہ کے راستے میں بعد میں دینا، مدرسے والوں کو بعد میں دینا، اگر مسجد والے آ جائیں انہیں بعد میں دینا، اگر اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت میں خرچ کرنا پڑ جائے انہیں بعد میں دینا۔ تمہارے گھر کا خرچہ کوئی نہیں اٹھائے گا، مگر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پہلے اپنے گھر کو دیکھو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے پہلے اس کو دیکھو۔ لوگ تبلیغی جماعت میں نکل جاتے ہیں اور گھر کے خرچے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کے بعد ان کی بیوی کیا کر رہی ہے، ان کے بعد ان کی بیوی کہاں مانگنے جا رہی ہے اور اس کی آڑ میں کیا کیا غلط کام کر رہی ہے، ان لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں، مگر جانے والے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے حج اس آدمی پر فرض ہے۔ حج کے بارے میں سن لو، حج اس آدمی پر فرض ہے کہ جس کے پاس سارا کا سارا خرچہ، آنے جانے کا، راستے کا خرچہ، وہاں کا خرچہ اور وہاں پر رہنے کی موجودگی میں، حج کرنے کی موجودگی میں جس وقت میں وہ حج کر رہا ہے اس وقت میں اس کے بیوی بچوں کا خرچہ بھی وہ دے کر جائے۔ حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے، تبلیغی جماعت حج سے چھوٹا رکن ہے، حج فرض ہے، تبلیغی جماعت میں جانا فرض نہیں ہے۔ تو جو لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں یا جو لوگ باہر ملکوں میں کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور گھر کی پرواہ نہیں کرتے، ان لوگوں کو ان باتوں پر دھیان رکھنا چاہیے۔ ایسی خبریں آتی ہیں کہ لوگ باہر ملکوں میں کمانے کے لیے چلے گئے اور یہاں پر اس کی بیوی دوسروں کے ساتھ گھوم رہی ہے، یہاں پر اس کی بیوی دوسروں سے پیسے لے کر خرچے چلا رہی ہے، بیاج پر پیسے اٹھا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے یہاں پر۔ ہم اس معاشرے میں اور اس سماج میں رہتے ہیں اور اس سماج کے اندر کی چیزوں کو ہم بہت باریکی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، جو سو رہے ہیں جاگ جائیں، اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ اپنے بیوی بچوں پر ضرور خرچ کریں، سوئے نہ یہاں پہ، اپنے بیوی بچوں پر ضرور خرچ کریں۔ اور ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں مہر کے بارے میں، کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ کمی ہے کہ شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن بیوی کا مہر نہیں دیں گے۔ سب کچھ ہو جائے گا، بیوی کا مہر نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو جس وقت میں مہر بن رہا ہو اس وقت میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ مہر اتنا باندھیں کہ جس کو لڑکا آسانی کے ساتھ ادا کر سکے، اتنا مہر باندھیں۔ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، یاد رکھیے، مہر عورت کی قیمت نہیں ہے بلکہ عورت کا اعزاز ہے، یعنی اس کی عزت افزائی کے لیے مہر دیا جاتا ہے، اس کی قیمت نہیں ہے مہر۔ مہر اتنی باندھنی چاہیے جتنی آسانی کے ساتھ ادا ہو سکے۔ بیان چل رہا ہے بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں اور بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بارے میں، مہر بھی اسی میں سے ہے۔ جو لوگ مہر باندھتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق باندھیں، اتنا کم بھی نہ ہو کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکا ادا ہی نہ کر سکے، اتنا ہو کہ لڑکا آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ اس بات کا ضرور دھیان رکھا جائے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ مہر باندھ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دینا تو ہے نہیں، پوری عمر گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ جب آدمی کا انتقال ہونے لگتا ہے اس وقت میں مہر کو معاف کرایا جاتا ہے۔ تو
تو اس وقت میں مہر کو معاف کرانے سے کیا فائدہ؟ اپنی زندگی میں ہی ادا کر دینی چاہیے، اتنی مہر باندھو جتنی ادا کر سکو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں آج کل یہ بہت بڑی پریشانی ہے ہمارے سماج میں کہ میں بات کہہ رہا تھا بھول گیا، کچھ بات بتلانا چاہ رہا تھا میں آپ کو۔ ہمارے سماج میں یہ بیچ میں جو بول جاتے ہیں نا، اس سے سارا دماغ سے ہٹ جاتا ہے۔ تو مہر کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہاں، وہ بات جو میں بتلانا چاہ رہا تھا یہ تھی کہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے لڑکے لڑکی کی، تو اس میں منہ دکھائی میں موبائل دے دیں گے، گلے کی چین، یہ وہ بہت ساری چیزیں دیں گے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، سیدھی بات، مہر ادا کرنا واجب ہے۔ مہر ادا کرنا، سب بولو زور سے، مہر ادا کرنا واجب ہے۔ منہ دکھائی میں موبائل دینا، زیور دینا، کچھ بھی دینا، یہ رسم ہے۔ کیا ہے یہ؟ رسم۔ اگر منہ دکھائی میں موبائل نہیں دیا، پکڑ نہیں ہوگی تمہاری اللہ کے یہاں پر۔ منہ دکھائی میں زیور نہیں دیا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مہر نہیں دی تو ڈنڈا بجے گا الٹا لٹکا کے۔ کیسے لٹکا کے بجے گا ڈنڈا؟ الٹا لٹکا کے، پھر اس پہ لٹ، جیسے ہوتا ہے نا پھیرتے ہیں، پھر اس پہ لٹ، ایسے بجے گا لٹ، کیونکہ تم نے واجب حق ادا نہیں کیا اس کا۔ مہر ادا کرنا واجب ہے۔ منہ دکھائی میں زیور، موبائل، چین، پین، جو بھی چیزیں ہیں، یہ دینا واجب نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ آپ مت دو بالکل بھی۔ آپ جو بھی کچھ دے رہے ہو، موبائل دے رہے ہو، کچھ بھی دے رہے ہو، یہ دیکھ لو مہر کتنے پیسے کا بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر 20,000 روپے کا مہر ہے، آپ نے موبائل دے دیا 15,000 روپے کا، اس سے کہہ دو تیرے مہر میں دے رہا ہوں، کم سے کم 15,000 تو تمہارے سر سے اترے نہیں اترے؟ بتاؤ، 5,000 روپے رہ گئے، 5,000 روپے پھر دے دیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا دے دو۔ یہ غیرت کی بات ہے کہ آدمی مہر بھی نہ دے سکے۔ کیا مردانگی ہے اس آدمی کی جو اپنی بیوی کا مہر بھی نہ دے سکے؟ ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس میں، بہت پرانے پھٹے کاغذ لاتے ہیں، دیکھنے اس میں کیا مہر ہے، یعنی بوڑھے جو ہو جاتے ہیں لوگ، بوڑھے، اب اس میں دیکھتا ہی نہیں ہمیں کیا ہے اس میں، سارے مٹ گیا اس میں سے۔ اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم آج کے بعد جو بھی کچھ اپنی بیوی کو دو جیب خرچ کے لیے، اپنی بیوی کو جیب خرچ کے لیے بھی دینا چاہیے، تو تم جو بھی پیسہ دو، کبھی 500 دے رہے ہو، کبھی 2,000، کبھی 5,000 لکھتے رہو کاپی میں، اس سے کہتے رہو تیرا مہر دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ تم ایک ذہن میں نیت سوچ لو، کبھی ہو سکتا ہے کہ 50,000 روپے مہر بندھا ہو اس زمانے میں، ایک آئیڈیا کے ساتھ، کچھ بھی آئیڈیا لگا لو، جب پتہ نہیں تو کچھ بھی آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے، تو آدمی کچھ بھی آئیڈیا لگانے کے بعد میں اس سے زیادہ دینے کی نیت کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اس طرح سے کرے۔ تو یہاں پر جن لوگوں نے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مہر کس کس نے نہیں دیا، ایسا نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا ہے، آج سے ہی میرے جو میں بول رہا ہوں، اس سے ان پر اتنا اثر ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، ان کے اوپر اتنا اثر ضرور ہونا چاہیے۔ آج سے ہی یہ نیت کر لیں کہ جو بھی مہر بندھا ہو، ہم جو بھی اپنی بیوی کے لیے آج کے بعد زیور بنوائیں گے، یا جو بھی چیز اسے دیں گے، الگ سے موبائل لا کے دے دیا، کچھ اور دے دیا، ہم اس سے کہہ دیں گے یہ تیرے مہر میں جا رہا ہے۔ کم سے کم جو واجب حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات اور سمجھ لو، آخری ٹائم تو ہے نہیں لیکن پھر بھی سمجھ لو، گھر کے اندر کون سا مال کس کا ہے، اس بات کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ کون سا مال کس کا ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی کا انتقال ہوگا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک کا حق دوسرے پہ پہنچ گیا۔ ان باتوں کا دھیان رکھیں، سب کی ملکیتیں الگ الگ ہیں، بیوی اپنی چیز کی مالک ہے، شوہر اپنی چیز کا مالک ہے، سب کی ملکیتیں الگ الگ ہیں، تمام چیزیں واضح ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کس کی ہے، تاکہ اللہ کے یہاں پر پکڑ نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت